بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 58 حروف جر میں خوش آمدید۔ کچھ جملے باقی ہیں جو کہ ہم آج کی اس تمرین میں حل کریں گے۔ پہلا جملہ دیکھیں، لہو ما فی السماوات، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ لام حرف جر، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر ثابت شبہ فعل کے متعلق، ثابت شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا خبر مقدم۔ اور یہ جو جملہ ہے نا، یہ والا ما فی السماوات، یہ پورے کا پورا جملہ بنے گا مبتدا مؤخر۔ اس کو ہم مبتدا اس لیے نہیں بنا سکتے کیونکہ حرف جر ہے، آپ کو معلوم ہے حرف جر ظرف ہوتا ہے، تو ظرف یہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا ہے۔ میم الف ما یہ اسم موصول ہے، اور فی السماوات یہ بنے گا اس کے لیے صلہ۔ کیسے؟ فی حرف جر، سماوات مجرور، جار مجرور مل کر ثابت شبہ فعل کے متعلق، ثابت شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر۔ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے چلیں، ہلاک المرء فی العجب، آدمی کی ہلاکت عجب میں ہے۔ عجب کہتے ہیں خود پسندی کو، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کو۔ ہلاک المرء مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا۔ فی حرف جر عجب مجرور، جار مجرور مل کر ثابت شبہ فعل کے متعلق، ثابت شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے چلیں، نور المؤمن من قیام اللیل، مومن کا نور رات کے قیام سے ہے۔ مطلب مومن آدمی، مسلمان آدمی جب رات کو کھڑا ہو کے تہجد پڑھتا ہے، دیگر عبادات کرتا ہے، تو اس کو نور حاصل ہوتا ہے۔ نور مضاف، مومن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، من حرف جر، قیام مضاف، اللیل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ثابت شبہ فعل کے متعلق، شبہ فعل اپنے فاعل ہوا ضمیر اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان جنتی مردوں کے لیے اس جنت کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اب یہاں پہ دیکھیں، لہم جار مجرور ہے، یہ فیہا یہ بھی جار مجرور ہے، اور متعلق یہاں پہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، لہذا محذوف نکالے ثابت، تو ثابت شبہ فعل کے متعلق ہوں گے دونوں، یہ بھی اور فیہا بھی۔ ثابت شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا خبر مقدم۔ ازواج موصوف ہے، مطہرہ اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر۔ تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے چلیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اس میں ترکیب اس طریقے سے کرنی ہے آپ نے، یہدی یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر ہوگی فاعل، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے نا، من یشاء الی صراط مستقیم، یہ پورے کا پورا جملہ بنے گا اس کے لیے مفعول، یہدی کے لیے۔ تو یہدی فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ پورے کا پورا جملہ مفعول ہے۔ پھر اس کے آگے مزید اگر ترکیب کریں تو اس میں یہ جو من ہے یہ اسم موصول ہے، اور یشاء الی صراط مستقیم یہ بنے گا اس کا صلہ۔ اگر ہم اس کو مزید کھولتے ہیں تو پھر یہ اس طریقے سے کھلے گا، یشاء یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا فاعل، الی حرف جر، صراط بنے گا موصوف، مستقیم یہ بنے گا صفت۔ تو موصوف اپنی صفت سے مل کر الی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یشاء فعل کے متعلق، تو یشاء فعل اپنے فاعل ہوا ضمیر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ میں نے صلہ بنایا تھا، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، صلہ بن جائے گا، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ بنے گا یہدی کے لیے مفعول۔ تو یہدی فعل اپنے فاعل ہوا ضمیر اور یہ پورے جملہ مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، الی اللہ ترجع الامور، اللہ ہی کی جانب امور کو لوٹایا جاتا ہے، یہ جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہ اس طریقے سے یہ جو الی ہے، الی حرف جر، لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق مقدم ہوگا ترجعو گے، تو ترجعو فعل مجہول ہے، الامور بنے گا اس کے لیے نائب فاعل، تو فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ لا تدخل بیتا حتی تستاذن، تو گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تجھے اجازت مل جائے۔ تو اس میں ترکیب اس طریقے سے ہوگی کہ لا تدخل یہ فعل ہے، اس میں انت ضمیر فاعل ہے، کیونکہ نہیں کا صیغہ نا، نہیں مخاطب کا، تو اس کے اندر جو فاعل ہے وہ ضمیر ہوتی ہے، تو اس کے اندر انت ضمیر فاعل ہے، بیتن یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، اور یہ جو ہے نا حتی تستاذن، یہ جار میں جو مل کر لا تدخل فعل کے متعلق ہوگا، تو اس میں حتی یہ حرف جر ہے، تستاذن یہ فعل ہے، اس میں حتی کے بعد نا ان مقدر ہوتا ہے، اس ان نے آگے تستاذن کو نصب دیے، تستاذن فعل، اس میں انت ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر
ان مصدر کی تعویل میں ہوگا. یہ جو ان ہے نا، اس ان اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ فعل پر داخل ہوتا ہے اور اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. تو ہے تو یہ فعل ہے لیکن یہ مصدر کے معنی میں ہوگا، کیونکہ جو حرف جر ہے وہ فعل پر داخل نہیں ہوتا، وہ اسم پر داخل ہوتا ہے اور مصدر اسم ہوتا ہے. تو یہ ان یہ والا کام کرے گا کہ جو تستاذن فعل ہے اس کو مصدر کے معنی کے اندر کنورٹ کر دے گا تاکہ اس کے اوپر حتیٰ کا داخل ہونا صحیح ہو جائے. تو یہ جو ان ہے یہ تستاذنہ کو مصدر کی تعویل میں کر دے گا، چنانچہ یہ حتیٰ کے ذریعے سے مجرور ہو جائے گا. تو تستاذنہ یہ بنے گا مجرور حتیٰ حرف جر کی وجہ سے. حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ لا تدخل فعل کے متعلق ہے. لا تدخل فعل اس میں انت ضمیر فاعل اور بیتن مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا. انشائیہ اس لیے میں نے کہا کیونکہ نہیں ہے، امر ہو یا نہیں ہو یہ انشاء کی قسم ہوتی ہے. آگے والا جملہ بھی بالکل ایسی ہے. لا تصلی حتیٰ تتوضا، تو نماز مت پڑھ یہاں تک کہ تو وضو کر لے. لا تصلی فعل، انت ضمیر اس میں فاعل، کیونکہ یہ نہیں مذکر مخاطب کا صیغہ ہے واحد مذکر کا، تو اس میں جو فاعل ہے وہ ضمیر مستتر ہوتی ہے. حتیٰ یہ حرف جر ہے، اس کے بعد ان مجرور ہے. تتوضا فعل اس میں انت ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو جائے گا. ان مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ حتیٰ جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر لا تصلی فعل کے متعلق ہے. لا تصلی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا. آگے جملہ دیکھیں، ربا عالم لقیت، بہت سے علماء سے میں نے ملاقات کی. یہ جو ربا ہے یہ حرف جر ہے، اس کے بارے میں آپ چند اصول و ضابطے سمجھ لیں. نحویر کے اندر بھی میں پڑھا چکا ہوں. دیکھیں جو ربا کا مدخول ہے، یعنی ربا جس کے اوپر داخل ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ عالم پر داخل ہو رہا ہے، یہ جو مدخول ہے یا تو نکرہ ہوگا جیسا کہ یہاں پر نکرہ ہے، یا پھر یہ ضمیر غائب مبہم ہوگی جس کی تمیز نکرہ موصوفہ کے ساتھ آئے گی. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تفصیل میں آپ کو نحو میر یعنی علم النحو کے اندر بتا چکا ہوں. دوسری بات اب یہاں پر یہ سمجھے کہ جو ربا کا جواب ہے یہ فعل ماضی ہوگا، جیسا کہ یہاں پر ہے لقیت فعل ماضی. اب یہ فعل ماضی بعض اوقات لفظوں کے اندر موجود ہوتا ہے اور بعض اوقات جو اس کا فعل ماضی ہے وہ لفظوں میں موجود نہیں ہوتا ہے بلکہ محذوف ہوتا ہے. تیسرا آپ نے اصول یہ سمجھنا ربا کے بارے میں کہ جو ربا کا مدخول ہے وہ کبھی تو مبتدا واقع ہوتا ہے اور کبھی مفعول بہ واقع ہوتا ہے، جیسا کہ اس مثال کے اندر یہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے. اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف. ربا یہ حرف جر، عالم یہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ مفعول فی مقدم ہوگا لقیت فعل کے لیے. لقیت فعل ہے، اس میں تو ضمیر فاعل ہے. لقیت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. آگے چلیں، العاقبۃ للمتقین، انجام متقی لوگوں کے لیے. تو انجام متقی لوگوں کے لیے تو نہیں ہے بلکہ جو کافر لوگ ہیں، یہ جو متقی نہیں ہیں ان کا بھی انجام تو ہوگا. تو یہاں پہ مضاف محذوف ہے، حسن العاقبہ، اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے. تو حسن یہاں پہ ہوگا مضاف محذوف اور عاقبہ بنے گا مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، لام حرف جر، متقین مجرور، جار مجرور مل کر ثابتۃ شبہ فعل کے متعلق ہوگا. ثابتۃ شبہ فعل اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. ترکیب یہاں تک مکمل ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ حروف جر کا عمل کیا ہے. پہلی مثال میں ایک لام حرف جر ہے، اس نے ہو ضمیر کو جر دی ہے، لیکن یہ جر لفظوں میں ظاہر نہیں ہوگی کیونکہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر مبنی ہوتی ہے، مبنی کا اعراب فکس ہوتا ہے. اور اسی طرح فی حرف جر نے السماوات کو جر دی ہے، تنوین یہاں پر اس لیے نہیں ہے کیونکہ شروع میں الف لام موجود ہے. دوسری مثال میں فی حرف جر نے عجب کو جر دی ہے، تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ شروع میں الف لام موجود ہے، الف لام ہو تو تنوین نہیں آتی ہے. تیسری مثال میں من حرف جر نے قیام کو جر دی ہے، لفظوں میں یہاں پہ تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ یہ مضاف ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے. چوتھی مثال میں لام نے ہم ضمیر کو جر دی ہے، فی نے ہا ضمیر کو جر دی ہے، لیکن لفظوں میں جر نظر نہیں آئے گی اس لیے کیونکہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر مبنی ہوتی ہے. اگلی مثال دیکھیں، الہ صراط مستقیم، الہ حرف جر نے صراط کو جر دی ہے جو کہ کسرہ اور تنوین کی صورت میں آپ کو نظر آ رہی ہے. آگے مثال دیکھیں، الہ، الہ حرف جر نے لفظ اللہ کو جر دی ہے، تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ شروع میں الف لام موجود ہے. لا تدخل بیتن حتی تستاذن، یہ جو حتی ہے، حتی حرف جر نے تستاذن کو جر دیا ہے. اب لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں تستاذن یہ تو فعل ہے، فعل کو تو جر نہیں دی جا سکتی ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں پر ان مصدر محذوف ہے، اس ان مصدر نے استیزان اس کو مصدر کے معنی میں کر دیا ہے جو کہ محل کے اعتبار سے یہ مجرور ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ایسی ہے، لا تصلی حتی تتوضا، حتی کے بعد ان یہ محذوف ہے، اور حتی نے یہ جو تتوضا فعل ہے اس کو جر دی ہے، فعل کو تو جر نہیں دی جا سکتی ہے، تو تتوضا فعل کو ان نے مصدر کی تعویل میں کر دیا ہے تو محل کے اعتبار سے اس کے اوپر جر آ رہی ہے، لفظوں میں اس کے اوپر جر نہیں آئے گی. اور یہاں پر ربا حرف جر نے عالم کو جر دی ہے جو کہ لفظوں کے اعتبار سے تو مجرور ہے ربا کی وجہ سے، لیکن معنی کے اعتبار سے لقیتو کا یہ مفعول فی ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. آخری مثال میں لام حرف جر نے متقین کو جر دی ہے. تو یہ چونکہ جمع ہے اور جمع کی جو حالت جری آتی ہے، جمع مذکر سالم کی حالت جری میں بھی آخر میں نون مفتوح ہوتی ہے، لہذا یہاں پر آپ کو نون کو فتح نظر آ رہی ہے.
آپ کو اس پر کسر اور تنوین نظر نہیں آئے گی۔ یہاں تک حرف جر کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلی تمرین شروع کریں گے جس میں حروف مشبہ بالفعل کا عمل پڑھیں گے۔